بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین میں ہر چیز کا طریقہ سکھایا گیا ہے، تہذیب سکھائی گئی ہے کہ یہ عمل کرنے کے لیے یہ طریقہ ہے، یہ عمل کرنے کے لیے یہ طریقہ ہے۔ ہمیں دعا مانگنے کے لیے بھی طریقہ اور تہذیب سکھائی گئی ہے۔ ہمیں دعا مانگنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی پڑے گی، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف آپ جو چاہے سورت، جو چاہے آیت آپ اٹھائیے اللہ تعالیٰ کی تعریف میں، آپ وہ ادا کیجئے، وہ پڑھیے۔ آپ چاہے تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف میں۔ آپ چاہیں تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد یہ آپ سورہ بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف میں۔ اور جن کو قرآن پاک نہیں آتا، جو کہ بزرگ ہیں، جنہوں نے قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے، لیکن اگر انہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی ہے تو وہ آیا کیا کریں گے؟ تو وہ اپنے ہی لفظوں میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے کہ یا اللہ پاک تو واحد ہے، تو لا شریک ہے، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے میرے رب، تو بہت زبردست پروردگار ہے، تو نے کتنی مخلوقات کو پیدا کیا، پھر ان کی تو دعائیں قبول بھی کرتا ہے، ان کی تو سنتا بھی ہے، تو ہر ایک کا اللہ تعالیٰ ہر ایک سے محبت کرتے ہیں، اور 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف آپ اپنے ہی لفظوں میں بیان کیجیے، اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کیجیے۔ کتنی پیاری حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم بھی مجھ سے محبت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کیجیے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کیجیے۔ پھر اس کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیے۔ پھر اس کے بعد آپ اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کیجیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے۔ جو گناہ ہم سے زبان سے سرزد ہوئے ہیں، جو گناہ ہم نے ہمارے ہاتھوں سے کیے ہیں، جو گناہ ہم نے اپنے پاؤں سے قدم اٹھائے ہیں، جن گناہ کے لیے، ہر گناہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے آپ معافی طلب کیجیے۔ پھر اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی قبولیت کی دعا کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، قبول ہونے کے لیے اب اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ یہ دعا تو میری قبول ہو کر ہی رہے گی۔ جس چیز میں آپ یقین اور اللہ تعالیٰ پہ اعتبار رکھیں گے، وہ دعا، وہ چیز یقیناً آپ کے ساتھ درپیش ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا اس یقین اور اس امید سے مانگیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے در سے خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا، کیونکہ یہ ہے نا کہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگ کر کبھی مایوس نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگیے، طریقے سے مانگیے، تہذیب سے مانگیے، اور اللہ تعالیٰ سے التجا کر کے مانگیے، عاجزی سے مانگیے، حقیر ہو کے مانگیے کہ اللہ میں بہت حقیر ہوں، یا اللہ پاک میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس میرا اپنا جو جسم ہے، جو روح ہے، وہ بھی میری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو بادشاہ بناؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ویسا معاملہ رکھیں، ویسے لفظ ادا کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند آئے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی حقارت دکھائے کہ اللہ میں کتنی حقیر ہوں، میں کتنی محتاج ہوں، میں تیرے سامنے، میں تیرے در کے سوا کہیں نہیں جا سکتی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تیرا ہی در ہے جو عطا کرتا ہے، جو مایوس نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی دعا کیجیے۔ سب سے پہلے دعا کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی ذات کے لیے دعا کیجیے، اپنی ذات کے لیے دعا کیجیے، پھر دوسروں کے لیے دعا کیجیے، اور اپنی دعاؤں میں فلسطینیوں کو ضرور شامل کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کرے، اللہ تعالیٰ ان کو فتح کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ جزاک اللہ۔